ناظمہ نے آج کی ہمیں کیا کہا تھا؟ جرنیل کرنیل اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں سب جرنیلوں کرنیلوں سے۔ اصغر خان صاحب کی تینوں تصنیفات آتش زیر پا، سیل رواں، تجرباتی تحریریں، خان کی ڈائری کا مطالعہ کرتے ہوئے اور پھر آج کی گفتگو سنتے ہوئے میرا وجدان بار بار مجھ سے یہی کہہ رہا ہے کہ یا تو ہم اصغر خان کو ضائع کر رہے ہیں یا وہ خود اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اور معاف کیجیے، میں اپنی بیگم کو مخاطب کرنا اصغر خان صاحب کی نثر، نظم، غزل اور خاص طور پر تجرباتی تحریریں پڑھ کر تو شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ان کے اندر تخلیق کے سوتے معجزن ہیں۔ شعر کی افسانے کی کونپلیں پھوٹنے کو بےتاب ہیں، چشمے بہتا ہوا دریا نہیں بننے پا رہے اور کونپلیں پھل پھول کر پودے نہیں بننا پا رہی، درمیانی راستوں میں شگاف پڑ رہے ہیں اور یہ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی طغیانیاں لا رہے ہیں۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت اچھے۔ دعوت یہ ہے کہ ہم عہد یوسفی سے عہد اصغری میں داخل ہو رہے ہیں، بہت اچھا۔ لیکن داخل ہونے والوں کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، اس لیے وہ پھر دوسرے ادبی اکابر کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ آرٹس کونسلوں، کتاب میلوں میں سیلفیاں بناتے دکھائی دیتے ہیں، وہ سمارٹ فون پر تو 20-25 ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن 5-10 ہزار کتابوں پر خرچ نہیں کرتے۔ بالکل صحیح۔ اصغر خان کی ڈائری کے مندرجات پر تقریصی تبصروں اور مضامین کے دنگل کی دعوت دیتے ہیں، مقابلے میں کامیاب مضامین پر معاوضے کی رقم تبصرہ نگاروں کے نام سے عیدی ٹرسٹ اور شوکت خان میموریل اسپتال کے اکاؤنٹ میں کہتے ہیں جمع کرا دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ نہ نامن تیل ہوگا نہ رادا۔ جس طرح یہ جم خانے ہیں ڈاکٹر صاحب، مگر اب ان میں جام نہیں ہے، شام ہوتی ہے مگر رادا نہیں ناشتی۔ ہمارے ایک بڑے صنعت کار دوست ہیں، وہ بھی اپنی کتابوں کی فروخت پر رقم ایک فلاحی ادارے کو عطیہ کرنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ ایک کتاب کی رونمائی میں تو ہم نے کہہ دیا کہ اول تو کتابیں بکتی نہیں ہیں، تحفتاً ہی بانٹنی پڑتی ہیں۔ وہ جو آپ کی دوسری مصنوعات لاکھوں کی تعداد میں بکتی ہیں، ان کا کچھ فیصد آپ اس فلاحی ادارے کو عطیہ کیوں نہیں کرتے؟ غالب تو کہتے تھے کہ چھیڑ خوباں سے چلی جائے اصل، ہمارے ہاں لکھنے والے یہ چھیڑ کمپنی سے کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ کمپنی آپ خود سمجھ لیجیے۔ مثلاً اس خان کی ڈائری میں شروع میں ہی نوٹ ہے، ریٹائرڈ جنرل بھی اس مقابلے میں شریک ہو سکتے ہیں، ان کا ادب سے علاقہ رکھنا ضروری نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جرنیلوں کو ایسی توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ ہر وہ کام جس کی ان کو کوئی شدھ بدھ نہیں ہوتی بطریق احسن سر انجام دیتے چلے آئے ہیں۔ یہ اصغر خان صاحب کا کوٹیشن ہے۔ اردو کا محاورہ ہے آ بیل مجھے مار، اور جب بیل آپ کی یہ خواہش پوری کرتا ہے تو آپ اہل سندھ کے ساتھ گھوڑا رے پکارنے لگتے ہیں۔ ایک تو یہ اپنے پلے باندھ لیں کہ جنرل ہی ہوتا ہے، چاہے حاضر سروس ہو یا ریٹائرڈ۔ صحیح بات۔ وہ ہماری سلامتی کے نگہبان ہیں، اس لیے قوم ان کو اپنے دل کے ٹکڑے بھی دیتے ہیں اور زمین کے ٹکڑے بھی۔ ان کا ادب سے علاقہ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ادب کو اور ہم سب کو ان سے علاقہ رکھنا چاہیے۔ ان کا عہد یوسفی سے یا عہد اصغری سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اپنا عہد ہے
جو ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، جبکہ اصغر خان خود یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے ایک سینئر آفیسر سے یہ پوچھتے ہیں، جناب کیا بات ہے آپ کچھ کھچے کھچے سے لگتے ہیں اور معمول سے زیادہ خاموش، آپ کی خاموشی جس کے لیے ہم پہلے ترستے تھے اب کھلنے لگی ہے۔ تو افسر صاحب زیر لب مسکرائے اور کہنے لگے، یار بات یہ ہے کہ میں نے اپنے محسوسات و مشاہدات کاغذ پر منتقل کرنا شروع کر دیے ہیں، اور آج کل میرے فارغ اوقات زیادہ تر ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ گزرتے ہیں۔ واہ کیا بات تو ہے۔ خواتین حضرات، اب آپ اندازہ کر لیں کہ آج جو آپ کا وقت 2-3 گھنٹے ان 3 کتابوں اور درجنوں ادیبوں شاعروں کے ساتھ گزرے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کتنے دن کھچے کھچے اور معمول سے زیادہ خاموش رہیں گے۔ ایک جگہ یہ ایک انگریز افسر سے اپنی ملاقات کا ذکر بھی عام سے انداز میں کرتے ہیں، حالانکہ ان کو تو اس خوش نصیبی پر فخر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بڑے بڑے سابق وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم اور آئندہ بننے کے خواہش مند انگریزوں سے ملنے کو ترستے ہیں، بار بار انگلینڈ کا رخ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں 80 کی دہائی میں جب MRD چلی، بڑے بڑے جاگیردار سردار اپنے شہزادوں کے ہاتھ تھامے خود گرفتاریاں دینے آتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ یہ تحریک انگریزوں اور امریکیوں کی طرف سے یقین دہانی پر شروع ہوئی ہے۔ جب اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو حیدرآباد کے ایک پرجوش سیاسی لیڈر ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے جیل میں، حسین شاہ بخاری، کہتے تھے کہ ہمارے رئیس غلام مصطفیٰ خان جدوئی لندن میں جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے، وہاں شاید کسی انگریز بہرے سے ان کی ملاقات ہوئی ہوگی، اس کے کہنے پہ انہوں نے موومنٹ شروع کر دی۔ اصغر خان یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اب بھی امریکیوں کا حکم چلتا ہے، آپس میں ہم ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، لیکن امریکی حکومت میں ہو یا NGO میں اس کا حکم تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ خان کی ڈائری کا صفحہ 52 پڑھ لیں۔ پھر یہ اپنے لیے تمغہ حسن کارکردگی کی حقداری ظاہر کرتے ہوئے ایک انگریزی محاورہ صفحہ 55 پر دیتے ہیں۔ پہلے بھی ایسے محاورے بد تہذیبی میں شمار ہوتے تھے، شرکاء کی محفلوں میں نہیں دہرائے جاتے تھے، مگر اب تو بد زبانی، گالیوں، عریانی، برہنگی، کپڑے اتار کر ویڈیوز بنانا بادشاہوں کا رہن سہن بن گیا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، اس لیے میں اب بھی اس کو پڑھنے کی جرت نہیں کر رہا تھا، 55 صفحے پہ دیکھ لیجیے گا۔ سیل رواں تجرباتی تحریریں، جس کے بارے میں یہاں کافی بات ہوئی ہے، میں اصغر خان نے مختصر نویسی اور اجلت نگاری کا تجربہ کیا ہے۔ اسے اب تک اردو میں قلم برداشتہ کہا جاتا رہا ہے، اور زبانی ہو تو فی البدیع یا بے ساختہ، اور آج کل کی اصطلاح میں بلاگ، ویلاگ یا رینڈم تھاٹس۔ میرے نزدیک ایک یہ جو تجرباتی تحریریں ہیں، ایک خوف زدہ کی تحریریں ہیں کہ اس میں بہت کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے ہیں۔ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جو ان کہی ہے وہی اہم ہے۔ یہ عادت اصغر خان کو سرکاری نوکری کے دوران لاحق ہوئی ہوگی۔ وہاں جب سمریاں آتی ہیں تو اعلیٰ افسر ان پر چند جملے برجستہ لکھ دیتا ہے۔ یہ ہمارے سیدین صاحب بھی اس کی تائید کریں گے، تو ان پر چند جملے برجستہ لکھ دیتا ہے، پھر وہ فرمان امروز ہو جاتے ہیں۔ چند الفاظ پہلے ہزاروں روپے کا فائدہ دے جاتے تھے، اب روپے کی بے قدری کے باعث یہ کروڑوں روپے کا فائدہ بن جاتا ہے۔ اس پر اگر آپ میں سے کسی کو مزید تحقیق کرنا ہو تو دور شریفاں اور دور زرداریاں کی فائلیں دیکھ لیں۔ تنقیدی ماہرین کو سیل رواں پر اس حوالے سے نظر ڈالنی چاہیے کہ یہ تحریریں کئی معیاری افسانوں اور ناولوں میں ڈھل سکتی تھیں، تو انہیں جلدی شائع کر کے انہوں نے اپنی صلاحیتیں کہیں ضائع تو نہیں کر دیں۔ قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے معاشرے میں اعصابی بیماریاں لے کر آتے ہیں، اور ان تجرباتی تحریروں میں
کئی تو معیاری نثری نظمیں کہلا سکتی ہیں، مثلا صفحہ 33 اور صفحہ 44 کی سطور، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک تخلیق کار کروٹیں بدل رہا ہے، اپنے اظہار کے لیے بےتاب ہے۔ یہ احتیاط کرتے ہیں کہ سیاست کی کچرا کنڈی پر ہاتھ زیادہ نہیں مارتے۔ صفحہ 64 پر کہتے ہیں، کوٹھی سے یاد آیا کہ ایک فلمی ستارے کی برسی کی تقریب میں ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ کئی اشروں سے بننے والی فلموں اور آج کی فلموں میں کیا فرق ہے، تو موصوف فرمانے لگے کہ پہلے والی فلموں میں ہیروئنیں کوٹھے سے آتی تھی، آج کل کوٹھیوں سے آتی ہیں۔ یہ بات پوشیدہ نہیں، یہ آگے اصغر صاحب پھر لکھ رہے ہیں کہ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کے بجائے نواز شریف کی حکومت بن گئی تو فرق صرف کوٹھے اور کوٹھیوں کا ہوگا۔ کیا بات ہے۔ تو میں اصغر خان صاحب سے یہی کہوں گا کہ دریا میں رہتے ہوئے مگر مجھ سے بیر اچھا نہیں ہے۔ اصغر خان صاحب یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ حکومت عوام میں نیند کی گولیاں بانٹا کرے۔ اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، خواب سے بیدار ہوتا ہے کوئی محکوم گر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ ہم چینی نہیں ہیں کہ گرا خواب سے سمجھنے لگیں۔ حبیب جالب خبردار کر گئے تھے، چین اپنا یار ہے اس پہ جان نثار ہے، پر وہاں ہے جو نظام اس کو دور سے سلام، اور اس طرف نہ جائیو۔ اب آئیں آتش زیر پا کی طرف۔ دیباچہ یا پیش لفظ ایک دو ہی اچھے لگتے ہیں، دیگر مضامین کتاب کے آخر میں بھی دیے جا سکتے ہیں۔ 320 صفحات میں سے 64 صفحات ان کی نظر کر دیے گئے ہیں۔ بالکل یہ قتل عمد کی کوشش لگتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے نام ہیں، جون ایلیا، احمد حمیش، شہر انصاری، سعید الظفر صدیقی، زیب اسکار حسین، شاعر علی شاعر، سید معراج جامی، حمیدہ کشش پڑھنے والوں کو ان کی آراء سے مغلوب کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح قاری غیر جانبدار نہیں رہتا، سخن فہم نہیں ہوگا، اصغر خان کا طرفدار ہو جائے گا۔ آج اتنی پلا مجھے ساقی، کہہ سکوں بس یہ کچھ زیادہ ہے۔ آج کا جمخانہ سندھ کلب ان کی یہ فرمائش پوری نہیں کر سکتا۔ زور ایک دو حرفی لفظ کچھ پر ہے۔ شاعری کا یہی کمال ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا لفظ پورا ماحول بدل دیتا ہے۔ شاعری میں کلاسیکی رنگ بھی ہے، کچھ نئے زاویے، نئے لہجے بھی، مگر درد مندی بدرجۂ اتم۔ بھیڑ میں جاہلوں کی ہم نفسوں، ایک عاقل ہوا تو کیا ہوگا۔ خبرداری بھی ہے، منزلوں کے فریب میں مت آ، منزلیں تو سراب ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بحروں میں بڑی سوچیں ہیں۔ آج کا پنجاب دیکھیے، گڑگڑاتا کرلاتا، اور اصغر خان کی سنیے، اور کوئی نہیں ملا تم کو، رہ گیا میں ہی آزمانے کو۔ اور زنگ آلود ہی رہنے دو، آب نہ دو شمشیر کو۔ کس انداز سے بات کی ہے، یہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ 100 خداؤں کو پوجنے والوں، دعویٰ کرتے ہو ایک یزداں ہے، اور پڑوسیوں پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ بتیاں ہو گئیں ساری مدھم، پردے پڑ گئے درزوں پر، سامنے والے گھر میں پھر کوئی محفل جمنے والی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنی ان کی گہری نظر رکھتی ہے۔ آج کل کے ہر پاکستانی کا درد، میں جانوں مجھے کیا کرنا ہے، کر نہ سکوں گا غم اتنا ہے۔ شاعری میں بھی وہ تجربے کر رہے ہیں، نظمیہ نثر کہہ رہے ہیں، انہیں سیدھے سیدھے نثری نظمیں بھی کہا جا سکتا ہے۔ بعض بحر عروض کے حوالے سے باقاعدہ نظمیں بھی ہیں۔ اصل بات ہے خیال کی، غزل، نظم، نثر، تجرباتی تحریریں۔ اصغر خان کے ذہن میں یہ خیال بقول غالب آتے ہیں غیب سے، یہ مضامین خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔
वाह बस यही एहतियात कि किसी अननोन नंबर के ख्याल पर मजमून न बांधें। इनके यहाँ फिक्री इर्तिका भी है, असरी तनाज़ुर भी, दुनिया और खित्ते की सियासी समाजी तब्दीलियों पर गहरी नज़र भी। ये 5-6 मिसरों की नज़म है, गौर से सुनिएगा कि मैं एक दिन बाल ठाकरे था, दूसरे दिन उसामा बिन लादेन, तीसरे दिन मिलोसेविच, चौथे दिन जॉर्ज बुश। जब जब मैंने अपने आप को इनके कालिब में ढाला तो मुझे सब सच्चे और अच्छे लगे। वाह हाइको नुमा की बात हुई, उसमें भी खूबा से छेड़छाड़ नहीं छोड़ते। फौज आ गई पावर में, कप्तान ये कहता है घर लूँगा तसावर में। वाह तो फिर मेरी असगर खान से यही अर्ज होगी और आप सबसे भी कि ना छेड़ मिलंगन। वाह 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 अरे अपने मजमून को इस खूबसूरत दिलनशीं शेर पे ख़त्म करूँगा। उसकी जवानी उठती घटा है, चश्म ज़दन में बरसे बादल। वाह वाह बहुत खूब।